إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 14 جولائی 2022 بروز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں مدرسہ عثمانیہ تاریخی گاؤں ہنڈ ضلع ثوابی میں مخدوم حضرت مولانا رسال محمد دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر سالانہ تعارف و عقائد علماء دیوبند کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے سامعین میں مجمع علماء اور طلباء کا ہے. علماء اور طلباء کا مجمع ہو تو پھر بندہ وہ تفصیل سے بات نہیں سمجھاتا جو عوام میں سمجھائی جاتی ہے. یہاں چند اشارے دے کر مسئلے کو سمجھا دیا جاتا ہے. طلباء اس کو بڑے اچھے انداز سے لے کر آگے سمجھا بھی سکتے ہیں. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا. میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. میں آپ کی خدمت میں علماء دیوبند کے مسلکی کام اور کاز کے حوالے سے چند بنیادی اور معلوماتی باتیں عرض کروں گا. میرے دوستو، 4 کام ہیں. اگر آپ میری طرف توجہ رکھیں تو میں آپ کو 4 باتیں سمجھا پاؤں. ایک ہے تنزیل، ایک ہے تکمیل، ایک ہے تدوین اور ایک ہے تمکین. تنزیل کا معنی اتارنا، تکمیل کا معنی مکمل کرنا، اور تمکین کا معنی مضبوط کرنا، اور تدوین کا معنی لکھنا. تنزیل دین یہ اللہ نے کی ہے، تکمیل رسول اللہ پہ ہوئی ہے، تمکین مضبوطی یہ پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے، اور تدوین دین کو لکھنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد نے کی ہے. جب اللہ نے دین اتار دیا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر دین مکمل ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کو مضبوط کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دین کو لکھوا دیا. تو اب علماء دیوبند کا کیا کام ہے؟ علماء دیوبند تنزیل دین والے تو نہیں ہیں کہ ہم دین کو نازل کریں، ہم تکمیل دین والے بھی نہیں ہیں کہ ہم پہ دین مکمل ہو. ہم تمکین دین اور کیا کریں گے جو صحابہ کرام نے کی ہے. تدوین کا معنی دین کو لکھ کے امت کو دینا. تو دیوبند والے اور کیا لکھیں گے؟ پیغمبر کے صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے سب کچھ لکھوا دیا ہے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ میرے دوستو، علماء دیوبند کا کام ہے تطہیر دین. تطہیر دین کا معنی دین کی حفاظت، تطہیر دین کا معنی دین کی چوکیداری، تطہیر دین کا معنی دین کی پہرہ داری، تطہیر دین کا مطلب دین کے اندر یا دین کے باہر جو بھی حملہ آور اٹھے گا اس سے اسلامی دین کی حفاظت کرنا. یہ علماء کرام علماء دیوبند کا کام ہے. یہ بات طے شدہ ہے. 16 آنے میں 16 آنے طے ہے کہ اگر خطہ ہند میں دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو یقین مانے آج ہندوستان میں اسلام کا نام لیوا شاید کوئی ہوتا. جامع مسجد دہلی، جامع مسجد غرناطہ سے آگے بڑھ چکی ہوتی. 800 سال ہسپانیہ میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج وہاں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ جب میں ہسپانیہ کے ایئرپورٹ پہ اترا تو قبلہ نما کی مدد سے میں نے قبلے کا تعین کیا تاکہ نماز پڑھوں، ورنہ وہاں کعبے کی سمت بتانے والا بھی کوئی نہیں. یہ عالم ہے. لیکن علماء دیوبند رب کریم نے ان کو چنا
اور دارالعلوم دیوبند بنا اور ان لوگوں نے دین کی وہ خدمات سر انجام دی ہیں، یقین مانے رہتی دنیا تک انمٹ نقوش کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ اتنا طویل لینتھی ٹاپک، اتنا طویل عنوان ہے، اس کو کہاں سے شروع کریں، کہاں پر لے جائیں، یقین مانے اس کے لیے سلیکشن اور انتخاب پہ بھی وقت چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا مذہبی مسل کی کاز کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں علماء دیوبند کی محنت رکھ پاؤں۔ میرے مخاطب علماء نہیں، طلبہ ہے، آپ میری گفتگو کو سبق سمجھیے اور اس کو اپنے کانوں سے راستہ دے کر دل تک بٹھائیے اور اس بات کو بطور سبق آگے نقل کیجئے کہ ہمارے علماء کرام نے ہر موقع پر دین کی حفاظت کی ہے۔ وہ جو موقع آیا اس وقت علماء دیوبند کو جو عالم ریپریزنٹ کر رہا تھا، جو عالم ان کی نمائندگی کے طور پہ موجود تھا، یقین مانے اس نے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی طرح بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ تحریر کی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو، تحریک کی شکل میں ہو، تنظیم کی شکل میں ہو، جہاد کی شکل میں ہو، تصوف کی شکل میں ہو، کسی جگہ علماء دیوبند اس میدان میں پیچھے نہیں رہے۔ اور میرے دوستو، یہ دین اسلام پر اعتراض پہلے دن سے شروع ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اس کے لیے رجال کار چاہیے، اس کے لیے مردان حق چاہیے، جنہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دین کی حفاظت کے لیے وقف کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی کا نقشہ تو کھینچتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود پتھر اٹھا کر اس بھتیجے پر دے مارتا ہے جس کی پیدائش پہ باندھی آزاد کر کے تحفہ دے رہا ہے۔ لیکن دین اسلام کی بات آئی تو سگے چچا کا ہاتھ زمین پر گیا ہے اور پتھر اٹھا کے دے مارا ہے۔ ثوابی کے غیوروں مجھے بتاؤ، جب سگا چچا پتھر اٹھا کر بھتیجے کو مارے، غیر کتنی جرت کر کے آگے آئے گا؟ یہ عالم، اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ اس وقت سے آج تک یہ لڑائی چل رہی ہے، ایک طرف مصطفی چراغ ہے، ایک طرف ابو لہب کے شرارے ہیں۔ ابو لہب کے ماننے والے بھی دنیا میں رہیں گے، رسالت مآب کے فرما برداران بھی اس دنیا میں رہیں گے۔ تو علماء دیوبند نے دلیل کی دنیا میں جو دفاع دین کیا ہے اور علماء دیوبند نے ہر طرح کے اوپر دین کی حفاظت کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یقین مانیے بندہ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں شروع کرنے لگا ہوں، مثلا عقیدہ ختم نبوت اٹھائیے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام میں وہ عقیدہ ہے جس کو میں اگر یوں کہوں کہ اگر اللہ کی ذات کے لیے توحید نہ مانے، سب کچھ مانے تو کچھ نہ مانا، ویسے رسالت مآب علیہ السلام کی ذات کے لیے ختم نبوت نہ مانے، سب کچھ مانا تو کچھ بھی نہ مانا۔ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یاد رکھیں، ختم نبوت پہ کام کرنے والے جتنے مجاہدین ختم نبوت ہیں، چاہے وہ جس جماعت کی شکل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں، تنظیم و تحریک کی شکل میں، تحریر و تقریر کی شکل میں، اور تدریس اور مناظرے کی شکل میں ختم نبوت پر محنت کریں، وہ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی تحریرات، ان کے علوم و فیوز سے متمتع رہ بغیر کام نہیں کر سکتے۔ ان کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، دلیل پر دماغ لگانا پڑے گا، تب جا کر اس میدان میں دشمن کا مقابلہ ہو سکے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آج قادیانیوں کا ایک اعتراض ہے، میں اعتراض آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر علوم نانوتوی نہ رکھیں تو اس کا جواب آپ تلاش کر کے دکھائیں، مجھے بر صغیر کی دنیا میں کوئی جواب سمجھا دیں۔ توجہ رکھنا، قادیانی کہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین،
وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ. کہ لوگو تم کیا سمجھتے ہو مجھے ختم نبوت کا تاج کب ملا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں مجھے ختم نبوت کا تاج کب ملا ہے. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. فرمایا آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، ان کا پانی پانی میں تھا، مٹی مٹی میں تھی، رب نے میرے لیے ختم نبوت کا فیصلہ کر لیا تھا. انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ. ابھی ان کی مٹی کا آٹا گوندا جا رہا تھا. خطابت کے دنیا میں لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، آپ ہی کی طرح مجمع سبحان اللہ کہہ دیتا ہے آؤ قادیانیوں نے اس حدیث کو اٹھا کے ہم پہ وار کیا کیا ہے. قادیانی کہتے ہیں جب یہ بات طے ہے کہ حضور پہلے دن سے خاتم النبیین ہے، جب یہ بات مانتے ہو پہلے دن سے ختم نبوت مل چکی ہے، تو پھر حضرت آدم آئے، حضور کی نبوت ختم نبوت ملنے کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت شیش آئے، حضرت دانیال آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے علیہ السلام. ختم نبوت میں فرق نہیں آیا. اب غلام احمد قادیانی ہمارا نبی آیا ہے تو تم نے ختم نبوت کے لیے شور مچا دیا. مجھے بتائیں اگر ہم یہ بات ان کی تسلیم کر لیں تو جواب کیا ہے؟ وہ کہیں گے جو حضور پاک نے خود فرما دیا میں پہلے سے خاتم النبیین ہوں. جب پہلے سے خاتم النبیین ہوں تو پھر حضرات انبیاء تو بعد میں آئے. جب بعد میں آئے تو ختم نبوت پہ فرق نہیں آیا. ایک مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق آ جاتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب علوم نانوتوی سامنے نہ ہو تو خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے جواب دینا. علوم نانوتوی سامنے ہوں گے تو بات بنے گی. آؤ حضرت نانوتوی کی بات کو میں عوامی لہجے میں طالب علمانہ زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لفظ میرے ہوں گے، بات حضرت قاسم العلوم کی ہوگی. حضرت قاسم العلوم نے بڑے اچھے انداز سے 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ سمجھایا. کہ لوگوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسالت مآب کی ختم نبوت روز اول سے شروع ہے، لیکن آج کوئی نیا نبی آئے گا تو ختم نبوت پر فرق آئے گا. عجیب وجہ کیا ہے؟ کہا لفظ جب بولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کب بولا گیا، کہاں بولا گیا، کس وقت بولا گیا. ایک لفظ ہوتا ہے وقت کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، یہ نہیں ہے لفظ تو ایک ہے. جی کیسے؟ توجہ رکھو، میں یہاں جملہ بیٹھ کے کہتا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں کہہ دیں اسپیکر 2 نمبر ہے تو معنی کیا ہے؟ اگر میں یہاں کہوں اسپیکر ایسا ہے ویسا ہے تو اسپیکر کون سا ہوگا؟ قائد فرما دے قومی اسمبلی میں اسپیکر 2 نمبر ہے تو کیسا ہوگا؟ ہر لفظ کا مطلب دیکھا جائے گا، کہاں بولا گیا، کس جگہ بولا گیا، کس مقام پر بولا گیا. اور آپ تو 2 نمبر اسپیکر سے بہت اچھی طرح واقف ہے نا، آپ کا تو اگلا علاقہ ہے. یہ سمجھانے کی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو ضلع ہے صاحب البیت ادریٰ بما فیہ. میرے دوستو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، رسالت مآب کے آنے سے پہلے ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. حضور پاک کے آنے کے بعد اب معنی جدا ہوگا. آنے سے پہلے حضور پاک دنیا میں نہیں ہے، ختم نبوت کا مطلب اور ہے. جب حضور آئے ہیں پھر ختم نبوت کا ایک مطلب اور ہے. کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا جب رسول اللہ دنیا میں خود نہیں آئے تب ختم نبوت کا مطلب یہ تھا جتنے انبیاء کو رتبے ملنے ہیں، مرتبے ملنے ہیں، درجے ملنے ہیں، فضیلتیں ملنی ہیں، معجزات ملتے ہیں، مقامات ملنے ہیں، درجات ملنے ہیں، وہ سارے انبیاء کو جو ملنے ہیں تو ملنے ہیں. لیکن
لیکن تمام کے درجات کو اکٹھا کر کے مجموعہ بنا کے حضور پاک کی خدمت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پتہ چلا جو رتبہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہے یہ سب کو فردن فردن ملا ہے، حضور پاک کو اکٹھا ملا ہے، سب کو الگ الگ ملا ہے، حضور پاک کو مجموعتاً ملا ہے۔ یہ آنے سے پہلے حضور پاک کی ختم نبوت کا مطلب تھا کہ ختم نبوت جتنے نبوت کے رتبے، مرتبے، درجے، معجزے، مقامات وہ حضور پہ ختم ہیں۔ جب حضور خود آ گئے اب ختم نبوت رتبی کے ساتھ ختم نبوت زمانی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے رتبے حضور پہ ختم تھے، اب وقت بھی حضور پہ ختم، زمانہ بھی حضور پہ ختم، معاملات بھی حضور پہ ختم، گنتی بھی حضور پہ ختم۔ جب حضور پاک نہیں آئے تھے رتبوں میں سب سے اول حضور تھے، رتبوں کی سب سے انتہا مصطفیٰ کی ذات تھی۔ جب خود آ گئے رتبے بھی ان پہ ختم ہے، انبیاء کا زمانہ بھی ان پہ ختم۔ اگر یہ ختم نبوت اگر یہ معنی نہ لیں ختم نبوت رتبی اور زمانی کا، یقین مانے قادیانیوں کے اعتراض کا جواب نہیں بنتا۔ میرے دوستو اسی طرح علماء دیوبند نے ایک ایک موقع پر ایک ایک عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اگر میں رافضیت کی بات کروں جو دشمنان صحابہ ہیں، جن کو پیغمبر کے صحابہ ایک آنکھ میں نہیں باتے، علماء دیوبند نے رافضیت کا قلع قمع کیا ہے۔ علماء دیوبند نے منکرین صحابہ کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ اگر آپ نے اس پر محنت دیکھنی ہو آپ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتب کو دیکھ سکتے ہو۔ اس وقت مسئلہ اٹھا حضور پاک کی میراث کا مسئلہ کیا ہے، کیا میراث پیغمبر تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کی میراث ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کی میراث کا معاملہ کیا ہے۔ رافضیوں نے مسئلہ اٹھایا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے آب حیات لکھ کے ان کا منہ بند کیا ہے، اسی طرح ہدیۃ الشیعہ لکھ کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ لوگوں نے سوالات کیے، اجوی باربعین لکھ کے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے۔ حضرت نانوتوی کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پر آئی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی وہ ہے جنہیں فقیہ النفس کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی تو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند میں زیادہ عرصہ حضرت گنگوہی کا گزرا ہے۔ حضرت نانوتوی تو زیادہ سے زیادہ 45 سے 48 سال زندہ رہے، لیکن حضرت گنگوہی کی وفات ان سے ڈبل ہے، عمر ان سے زائد ہے۔ 1905 میں ان کا انتقال ہے۔ حضرت نانوتوی تو 1876 پہ فوت ہو گئے تھے، لیکن حضرت گنگوہی کا ایک عرصہ گزرا ہے۔ ہدایات الرشید الی افہام الانید لکھ کے حضرت نے باقاعدہ رافضیت پر اپنی تحریرات کو لکھ کے امت کی رہنمائی کی ہے۔ اگر اس سے بھی آگے آئیے مرشد العلماء حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کو دیکھیے تو رافضیت کے فتنے پر حضرت کا قلم چلا ہے، وہ جوان قلم چلا ہے۔ رہتی دنیا تک علمی میدان میں حضرت نے وہ جوابات لکھے ہیں۔ مترکۃ الکرامہ علی مرات الامامہ کھولیے، حضرت نے رافضیت کا منہ بند کیا ہے۔ رہتی دنیا تک اس بات کو بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس دیوبند کے شیر نے اہل باطل کا مقابلہ کیسے کیا تھا اور صحابہ کرام کی چوکیداری کا حق کیسے ادا کیا تھا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ بھی اس میدان میں پیچھے نہیں ہے۔ حضرت کے دور میں تھانہ بھون میں اطلاع آتی ہے بہائی آئے ہیں
صحابہ کرام پر اعتراضات کر رہے ہیں، خلفائے راشدین پر اپنی انگلیاں صاف کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بیک وقت صوفی بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اسی طرح مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، خانقاہ کے شیخ بھی ہیں، حضرت مولانا تھانوی کا کلم چلتا ہے الحجت النہائیہ علی مہجت البہائیہ لکھ کے رافضیت کو جواب دیا ہے۔ عظمت صحابہ پہ چوکیداری کی ہے، اگر اس سے بھی آگے آئیے آپ اٹھائیے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کو۔ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی ایک دنیا میں نامی گرامی انسان ہے، دارالعلوم دیوبند کا مایہ ناز سپرد ہے، حیات کا دور تو لکھنؤ کا ہے، اور لکھنؤ میں رافضیت دندناتی پھرتی تھی، اور پورے ہندوستان کو اگر منکرین صحابہ نے خون دے کر ابھارا ہے، پورے ہندوستان کو اگر صحابہ کرام کے تبرے پہ آگے لائے ہیں تو لکھنؤ کے روافض اٹھے تھے، انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا تھا۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کو دیکھیے، انہوں نے فتنہ ابن سبا لکھ کر خدا کی قسم اس فتنے کے منہ بند کیے ہیں، تاریخ مذہب شیعہ لکھ کر امت کو صحابہ کرام کی چوکیداری کا حق دیا ہے۔ اگر اس سے بھی آگے آئیے، مولانا عبدالشکور لکھنوی کے جانشین اور ان کے شاگرد مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ بھی اسی لکھنؤ کی سرزمین پر بیٹھ کے عظمت صحابہ کی چوکیداری کرنے والے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی نے خمینی کے انقلاب کے بعد جب خمینی یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی کتابوں کو 13 زبانوں میں ترجمہ کرا کے دنیا میں بھیج کے رافضیت کی ریشہ دوانیاں عام کروں گا، اس شخص سے سب سے پہلے اس ایرانی انقلاب پہ قلم اٹھا ہے الثورۃ الایرانیہ فی میزان الاسلام لکھ کے اس نے امت مسلمہ پر رہتی دنیا تک وہ احسان کیا ہے کہ ایرانی انقلاب رافضی انقلاب کی طرح ننگا ہو کر سامنے آیا ہے، ورنہ وہ تو نعرہ لگا رہے تھے لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، انہوں نے اس نعرے کی کلی کھولی ہے اور دنیا کو بتایا ہے لوگوں پیغمبر کے صحابہ کی چوکیداری کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا نعمانی کے بعد اگر میں بات کروں امام اہل سنت والجماعت استاد ذل مکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی، تو ان کی کتاب بھی موجود ہے۔ ان کو پاک آرمی کے ایک فوجی نے خط لکھا، حضرت میں نے اپنے محلے میں دیکھا ہے لوگ ہم سے اس طرح پوچھتے ہیں، اس طرح پوچھتے ہیں، اس طرح پوچھتے ہیں، 1.5 صفحے کا خط ہے، 3 مسائل پوچھے ہیں، رافضیت پر سوال ہے، حضرت آپ کا قلم بھی چلنا چاہیے۔ امام اہل سنت والجماعت نے بھی اس پر جو گفتگو کی ہے ارشاد الشیعہ کے نام سے، حضرت نے 150 صفحات پر مشتمل ایسی علمی کتاب لکھی ہے، رہتی دنیا تک اگر منکرین اصحاب الرسول کا کوئی پروردہ اس قبر سے اٹھ کے بھی آ جائے میرے استاد کی اس قلم کا جواب نہیں لا سکتا۔ اس سے بھی آگے آئیے، قائد اہل سنت خدام اہل سنت والجماعت کے قائد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کا نام دنیا میں کون نہیں جانتا، دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اس شخص نے بھی سنی مذہب حق ہے لکھ کے صحابہ کی چوکیداری کی ہے، بشارت الدارین بالصبر علی شہادت الحسین لکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خصوصاً پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کے نواسے، شہید کربلا، شہید اصحاب رسول، شہید اہل بیت، حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر، حضرت فاطمہ کے نور نظر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت پر جو صبر کا دامن امت نے نہیں چھوڑا، اس نے اس کی ترجمانی بشارت الدارین بالصبر علی شہادت الحسین لکھ کے امت کو جو بتایا اور سمجھایا ہے، یقین مانیے رہتی دنیا تک عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے اصحاب رسول کی بات کے بعد اہل بیت شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، کربلا کے لوگ شہید ہوئے ہیں، نہتے شہید ہوئے ہیں، ظلمن شہید ہوئے ہیں، تم سنی ان پر ماتم کیوں
کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مستقل کتاب لکھی ہے، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا قرآن بطور دلیل لائے ہیں، حضور پاک کا فرمان بطور دلیل لائے ہیں، اور اسی طرح امت کے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، فقہاء، مفسرین، محدثین، علماء کے حوالہ جات کو بطور تائید لا کر امت کے سامنے اس مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے بھی آگے آئیے، جنگ کی سرزمین سے اٹھنے والے فاضل دارالعلوم دیوبند محقق علی الاطلاق مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، جس شخص نے محمدی شریف کی بستی میں بیٹھ کے امت مسلمہ کو پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کی وہ محبت کی داستانیں بتائی ہے، واقعات سنائے ہیں، دلائل سے استدلال کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے رحماء بینہم، جلد اول بھی ہے، جلد دوم بھی ہے، جلد سوم بھی ہے۔ اس میں اپنوں اور پرانوں کے، اپنوں اور پرایوں کے حوالوں سے ثابت کیا ہے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت آپس میں بھائی بھائی تھے، شیر و شکر تھے، دوستی تھی، یارانہ تھا، محبت تھی، الفت تھی، یگانگت تھی، پیار تھا، نفرت نہیں تھی، بغض نہیں تھا، غصہ نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ لڑایا بھی گیا تو کوئی سازش کار فرماتی۔ اس شخص نے رحماء بینہم کی 3 جلدیں لکھ کے امت پہ وہ احسان کیا ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم ان کی اس کتاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں میں نے عرب و عجم کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے فارس و ہند کی کتابیں پڑھی ہیں، اردو سے لے کر عربک تک ایک ایک جگہ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پر میں نے کتب کو کھنگالا ہے، لیکن مولانا نافع رحمہ اللہ کی رحماء بینہم سے بہتر کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس اہل بیت۔ مولانا محمد نافع نے یہاں پر بس نہیں کی، بلکہ اس سے آگے بھی 2 جلدوں میں فوائد نافع لکھا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے سیرت حسنین کریمین لکھی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے سیرت سیدنا علی المرتضی انہوں نے اعتدال کے قلم کے ساتھ لکھ دی۔ اس سے آگے بڑھ کے سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی انہوں نے لکھ دی ہے۔ حضرت ابو سفیان اور ان کی اہلیہ کا مقام کیا ہے یہ بھی تحریر میں لائے ہیں۔ حدیث ثقلین پر اعتراضات و جوابات کیا ہے انہوں نے اس پر بھی تحریریں لائے ہیں۔ میرے دوستو اگر اس سے بھی آگے آئیے، میرے شیخ اول سنیے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ بھی اس پر خاموش نہیں ہے۔ حضرت توسوی رحمہ اللہ نے رہتی دنیا پہ وہ کام کیا ہے۔ مجھے آج بھی توسوی زبان میں ان کا ایک جملہ یاد ہے، وہ کہتے تھے میرا بچڑا یاد رکھی ای دھرتی تے ماں پتر نہیں جایا یہ توسوی دا مقابلہ کر سکے۔ حضرت کا اعلان ہوتا تھا کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو عبدالستار توسوی کو دلیل کی دنیا میں آ کر سنی مذہب کا بطلان ثابت کر دے۔ انہوں نے بطلان مذہب شیعہ لکھ کر صحابہ کی چوکی داری کا حق ادا کیا ہے۔ اس سے بھی آگے آئیے، ازالت الشک ان مسئلہ فتق لکھ کے انہوں نے امت کے سامنے صحابہ کرام کی دیانت اور ثقافت کو رکھا ہے۔ خلفائے راشدین کے حوالے سے پرایوں کی کتابوں سے ان کے حق کو ثابت کیا ہے۔ اس سے بھی آپ آگے آئیے تو مرشد العلماء حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، شہید قطب نبوت کو اٹھائیے۔ انہوں نے
1100 دارالفتاح سے فتویٰ لیا ایرانی انقلاب کے بارے میں، اثنا عشری کے بارے میں، اور یہ فتویٰ لکھ کر بینات کے خصوصی نمبر میں مولانا لدھیانوی نے شائع کر کے دنیا کو بتا دیا عظمت صحابہ کی چوکیداری کیا ہوتی ہے۔ اگر اس سے بھی آگے آئیے، استاد ذی المکرم محقق الاطلاق حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، اس کی زبان، اس کے قلم، اس کے استدلال کو قیامت تک آنے والے اہل علم سلامی پیش کرتے رہیں گے۔ علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن کو دیکھیے، ابقات لکھ کے امت پہ احسان کیا ہے، تجلیات آفتاب لکھ کے امت کے سامنے صحابہ کرام کی چوکیداری کا حق ادا کیا۔ میرے دوستو، یہ میں نے صرف کوئی 1 درجن کے لگ بھگ علماء کرام کو آپ کے سامنے رکھا ہے جنہوں نے صرف ایک عنوان عظمت صحابہ پر قائم کیا ہے۔ اس سے زائد کئی علماء کرام ہیں اور اس طرح کے کئی عناوین ہیں جن پر ہمارے علماء نے کام کیا، لیکن میں نے ایک جھلکی آپ کی خدمت میں رکھی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے آپ کو دلیل کی دنیا میں یقین مانو تنہا نہیں ہونے کا احساس دیا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے علماء کرام یہ خواب خرگوش کی چادر لے کر بیٹھے ہیں اور فتنہ آئے اور ان لوگوں نے جواب نہیں دیا، جی نہیں۔ تھوڑا آگے آتے ہیں، حرافضیت کے بعد رضا خانیت کو اٹھائیے۔ علماء دیوبند پر رضا خانیوں کے الزام کو دیکھیے، یقین مانے میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رضا خانیوں کو کس بے وقوفی کی پٹی پر چلا دیا گیا ہے، کس جھوٹ کی بنیاد پر امت میں افتراق اور تشدد کی راہ ڈالی گئی ہے۔ پتہ ہے وہ کیسی بنیاد پڑی تھی، کس طرح ہوا؟ فاضل بریلوی مکہ مکرمہ گئے، وہاں پر پہنچ کر اس فاضل صاحب نے ان لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا، مرزا قادیانی کی عبارت کو اٹھایا، ادھر ادھر لگایا، باقی غلط لوگوں کی عبارات کو اٹھایا، ہماری عبارات کو آگے پیچھے قطع برید کر کے لیا اور ایک لائن بنا دی اور دیوبند کا عقیدہ کہہ کر سعودیہ سے جا کر فتویٰ لے لیا کہ یہ بندے تو مسلمان نہیں ہیں۔ اگر عبارت کو توڑنے سے کوئی بندہ کافر بنتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن کریم کی عبارات کو آگے پیچھے کرو تو کفر بن جائے گا۔ ایک آیت اٹھائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کی، آگے جنت کا لفظ نہ لیں، کافروں کی آیت اٹھائیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو اکٹھا کر دیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے، اور بندہ قسم اٹھائے کہ یہ قرآن کی آیات ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے تو آیات، لیکن جوڑا اس نے غلط ہے۔ یہی کام فاضل بریلوی نے کیا، تو اس کے جواب میں آج مطالعہ شیخ الہند چھپ چکی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، انہوں نے خط لکھا جناب احمد رضا خان صاحب کو کہ خان صاحب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیجیے، میں اپنے اکابر کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ شیخ الہند اکیڈمی نے مطالعہ شیخ الہند دیوبند سے چھاپ دی ہے، اس میں حضرت شیخ الہند کا یہ خط بھی موجود ہے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر اکابرین نے اپنی ترتیب چلی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی ذمہ داری لگی، انہوں نے باقاعدہ وہاں رابطہ کیا، حضرت مدنی رحمہ اللہ وہاں موجود تھے، لیکن فاضل بریلوی نے اتنے خفیہ طور پہ کام چلایا کہ وہاں تک بھی پتہ نہ چلنے دیا، جھوٹا فتویٰ تو لے آئے۔ جب ہمارے اکابر نے رابطہ کیا کہ یہ عقیدے تو ہمارے نہیں ہیں، الزامات بنا دیے گئے، جھوٹی عبارات لائی گئی، یہ قطع برید کیا گیا، انہوں نے 26 سوال لکھ کر بھیجے، ہمارے علماء نے 26 جوابات ان کے دیے، اور جب وہ وہاں پہنچا یہ جوابات کا پرچہ، انہوں نے کہا علماء دیوبند اصلی مسلمان ہے۔ آج وہ تحریر دنیا میں چھپ چکی ہے جس کا نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، عام طور پہ اسے المہند علی المفند کہتے ہیں۔ المہند علی المفند یہی ہے، ان کے 26 سوالات ہیں، ہمارے علماء کے جواب ہیں۔ لکھنے والے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ہے،
اور جنہوں نے تصدیق کی ہے حضرت شیخ الہند ہیں، جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب عزیز الفتاوی فتاوی دارالعلوم دیوبند والے ہیں، جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے، جنہوں نے تصدیق کی ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی ہے، جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا عبد الرحیم رائے پوری ہیں، جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا محمد احمد ابن مولانا قاسم دانوتوی ہیں، جنہوں نے تصدیق کی ہے۔ ان تمام علماء نے جمع ہو کر یہ تصدیق وہاں بھیجی ہے، تو جو جھوٹ پھیلایا تھا رضا خانیوں نے اس جھوٹ کا کلا کما ہو کے امت کے سامنے سچ آ گیا۔ اور میرے دوستو رضا خانیت پر اگر آپ آگے آئیے، اسماعیل مراد آبادی نے اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے سوال و جواب کی شکل میں کچھ اوٹ پٹانگ کی باتیں لائیں، تو شیخ الہند کا بوڑھا قلم جوان ہو کر سامنے آیا، جہد المقل فی تنزیہ ان معز والمذل لکھ کر امت مسلمہ کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کیا تھا۔ اور شیخ العرب والعجم خاندان سادات کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب تو دنیا میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یقین مانے ایسا تعاقب کیا ہے، ایسا جواب دیا ہے، رہتی دنیا تک ان کی نسلیں یاد رکھے گی کہ کسی سید کی مار پڑی ہے۔ آپ الشہاب الثاقب کا کبھی مطالعہ کر کے تو دیکھیے، اپنے اکابر کو پڑھ کے دیکھیے، اس سے بھی آگے آئیے حکیم الامت کے خلیفہ مجاز ابن شیر خدا حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ تو اپنے کرائے کی چارپائی لے کر فاضل بریلوی کے محلے میں ڈال کے بیٹھ گئے تھے، آؤ مجھ سے بات کرو۔ ایک ماہ تک بیٹھے رہے، یہ اپنے گھر سے نہیں نکلے، ان نے مکان کرائے پہ لیا کہ تیرے علاقے میں ہوں، تیرے شہر میں ہوں، تیری گلی میں ہوں، تیرے وسیب میں ہوں، تیرے محلے میں ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ انہوں نے بات نہیں کی۔ رسائل چاندپوری حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری کی اس پہ شاہد عدل ہے۔ اگر یہ بھی نظر نہ آئے، القوقب الیمانی علی اولاد الزمانی اٹھائیے، مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے رضا خانیت پہ 4 حرف ڈال کے امت مسلمہ کے سامنے احقاق حق اور ابطال باطل کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اگر اس سے بھی آگے آئیے میرے دوستو، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی ببارک الغیب اس پہ شاہد عدل ہے۔ یقین مانیے اس سے بھی آگے آئیے، سیف یمانی جس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے تصدیقی دستخط ہیں، المحنت کے دفاع میں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی کتاب موجود ہے۔ اگر میں پاکستان لیول پہ امام اہل سنت استاد المکرم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی بات کروں تو خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ازالت الریب بھی لکھتے ہیں، راہ سنت بھی لکھتے ہیں، راہ ہدایت بھی لکھتے ہیں، تفریح الخواطر بھی لکھتے ہیں، دل کا سرور بھی لکھا ہے، گلدستہ توحید بھی لکھا ہے۔ یہ ساری کتب لکھ کے امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر کے امت کے سامنے مسئلہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی رکھ دیا۔ اور میرے دوستو، اگر مودودیت کا فتنہ اٹھا تو ہمارے علماء کرام نے امت مسلمہ کی چوکیداری کا حق ادا کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں مودودیت کیا ہے۔ میں نے کچھ بندوں کی گفتگو سنی ہے، مودودی صاحب تو عالم دین تھے، انہوں نے بات کی ہے کالج میں، یونیورسٹیز میں، ان کو ایسا نہ کہا جائے۔ میں نے کہا میں آپ کی بات تب مانتا جب آپ اس میدان کے ماہر ہوتے۔ آپ جس میدان کے ماہر ہیں ہمیں وہ بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ اپنے میدان کو سنبھالیں، تحقیق کے میدان کے لیے محققین موجود ہیں۔ کوئی عام بندہ اٹھ کے ان کو سمجھانے بتانے سنانے پہ آ جائے، جی نہیں، میرے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، اونٹ پہاڑ سے وزنی چٹان پر ہے۔ ہماری کمر کے پیچھے پوری اکابرین کی ایک لائن موجود ہے۔ مودودیت کے معاملے میں
کن کن اکابرین نے قلم اٹھا کر اس فتنے کا جواب دیا ہے. آؤ ہر مسجد میں فضائل اعمال پڑھنے والوں شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندھلوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی کتاب مودودیت کے رد میں فتنہ مودودیت کے نام سے موجود ہے. فتنہ مودودیت. جب حضرت کی یہ کتاب چھپ کے آئی حضرت بیمار تھے, ابھی نام تجویز نہیں ہوا تھا, بھانجے حافظ محمد شاہد نے نام لکھ دیا فتنہ مودودیت. حضرت کو ایک خلیفہ نے عرض کیا شیخ اگر فتنہ کہہ کر بات کرو گے تو بات سنیں گے کیسے لوگ, یہ نام آپ نے تو نہیں لکھا اس نے لکھا. حضرت شیخ نے فرمایا جی ہاں میں نے نہیں رکھا اس نے رکھا لیکن ٹھیک رکھا, فتنے کو فتنہ نہیں کہیں گے تو لوگ بچیں گے کیسے. مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ. آج بھی آپ جاؤ نا اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے. آمین تو کہہ دو. اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو ملے. اور رسول اللہ کے قدمین مبارک گیٹ نمبر 38 سے آئیے, باب البقیع سے نکلیے, امام مالک کی قبر, امام نافع کی قبر, اسی کی لائن کے قدموں میں شیخ محمد زکریا کاندھلوی کی قبر. حضرت شیخ کی قبر پہ ٹھہرے تو رسول اللہ کے قدمین مبارک کے بالکل بندہ وہ فیس ٹو فیس, پشتوں میں کیا کہتے ہیں, مخ و مخ ٹھہر جاتا ہے. ٹھیک ہے, مخ و مخ ٹھہر جاتا ہے, بالکل ایسے سامنے ہے. تو یہ مولانا محمد زکریا کاندھلوی. اس سے آگے آئیے, مودودیت پر قلم دیکھنے کے لیے محدث جلیل جامعۃ العلوم علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے بانی مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ الاستاذ المودودی و افکارہ لکھ کر اس کے فتنے کو فرماتے ہیں کہ اس سے بچنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اور اس سے بھی آگے آئیے, مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کا جواب مقام صحابہ لکھ کے مودودیت کے فتنے سے امت کو آگاہ کیا. اور ان کے فرزند ارجمند شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق لکھ کر بچا کچا کام پورا ملک غلام علی کا حرف اخیر کر دیا ہے. آپ پڑھیے تو صحیح اپنے اکابر کو. ہمارے اکابرین نے کہاں کہاں تک اس پر کام نہیں کیا, لیکن آج فتنے پر گفتگو کی باری آتی ہے تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. جو کام کرتے ہیں لوگ ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر جرت نہیں ہے نا کام کرنے کی تو جو کام کر رہا ہے اس کے لیے دعا کر لو. دعا نہیں کر سکتے تو کم از کم چپ تو رہ جاؤ نا. لیکن جی نہیں. میرے دوستو توجہ رکھنا, منکرین تقلید کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. ترک تقلید, عام طور پہ غیر مقلد جسے ہم کہتے ہیں. ہمارے کن اکابرین نے اس پر کام کیا ہے؟ حضرت نانوتوی سے لے کر آج تک اکابرین کی ایک صف موجود ہے. ہمارے اکابرین نے اس پر جس انداز میں دلائل کے ساتھ دلیل کی دنیا میں بات لکھ کر امت کے سامنے حق کو پیش کیا, عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر ترک تقلید کے لوگ آئے ہیں, ترک تقلید کا معنی جنہیں اکابرین پر اعتماد نہیں ہے, بڑوں پر اعتماد والا مزاج نہیں ہے. کیوں؟ امت میں اگر بڑوں پر اعتماد والا مزاج بن جائے تو اکثر فتنے ختم ہو جائیں. ہم فتنوں کا جنازہ پڑھ لیں اگر اکابرین پر اعتماد والا مزاج ہو, بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہو. کہتے تو سارے ہیں بڑوں پر اعتماد کریں, لیکن جی نہیں, لوگ بڑوں پر اعتماد نہیں کرتے. جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ, حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ایک تفصیلی روایت لائے ہیں. اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. کیا مطلب؟ بڑوں پر اعتماد والا مزاج ختم ہو جائے گا.
یہی ہے نا لعنہ آخر عادل امت اولہا، امت کا پچھلا طبقہ اگلے طبقوں پر لعنت کرتا پھرے گا، بیزاری کرتا پھرے گا. اعتماد ہوگا تو کب بیزاری کرے گا؟ یہ بڑوں پر جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے، علماء کو نہیں ماننا، فقہا کو نہیں ماننا، صحابہ کو نہیں ماننا، یہ بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہی ہے نا جو ختم ہو رہا ہے. یہ معاملہ آیا تو علماء دیوبند نے اس کا قلع قمع بھی دلیل کی دنیا میں کیا ہے، اور خدا کی قسم ٹھوک بجا کر، ہم ٹھوک کر اس پر بات کی ہے. قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے رسائل نانوتوی اٹھائیے، الدلیل المحکم لکھ کر ترک تقلید کا بالکل چوک پر ننگا کر کے علاج کیا ہے. اس سے آگے آئیے، توثیق الکلام حضرت نانوتوی کی اہم کتاب ہے. حضرت نانوتوی نے اس پر امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کے حوالے سے دلیل کی دنیا میں پوری ترتیب سے مسئلہ سمجھا دیا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی کو لیجئے، سبیل الرشاد لکھ کے امت کے سامنے ترک تقلید کی فتنے سے آگاہ کیا ہے. اوفق العرا فی تحقیق جمع فی القرآن لکھ کر امت مسلمہ کے سامنے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے مسئلے کو نکھار کے سامنے لکھا ہے. اگر اس سے بھی آگے آئیے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ بھی اس فتنے کا تعاقب کرتے ہیں. وہ شیخ الہند جس کی نظر عالمی سامراج کے مقابلے میں بھی ہے، جس شخص نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسے چھٹی کا دودھ یاد دلایا ہے، وہ شیخ الہند جو ترک کی عثمانیہ خلافت کا محافظ بن کے مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، ترکیوں کا شریف مکہ غدار بن کے غداری کرنے پہ آ جاتا ہے. شیخ الہند کے خون کے قطروں میں غداری نہیں ہے، وفاداری ہے. غداری نہیں ہے، تابعداری ہے. غداری نہیں ہے، جانثاری ہے. شیخ الہند اپنے 5 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو جاتے ہیں. 1915 کی گرفتاری 1919 تک 4 سال جزیرہ انڈمان میں گزارتے ہیں، جہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے شیخ کی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا ہے، طاقت کو کمزوری میں بدلا ہے، صحت کو بیماری میں بدلا ہے. لیکن شیخ الہند نے اس جگہ رہ کر بھی رہتی دنیا تک کارناموں سر انجام دیا. پورا مکمل قرآن کا ترجمہ لکھا، سورت نساء تک، سورت انفال تک قرآن کریم کی تفسیر لکھ کر امت مسلمہ کو علوم قرآن دے کر شیخ الہند نے اپنا حق ادا کیا ہے. وہی شیخ الہند جو انگریز سے نبردآزما ہے، لیکن داخلی فتنوں کے مقابلے میں اس نے خواب خرگوش کی چادر نہیں پہنی. عالمی فتنے کو بھی جانتا ہے، داخلی فتنی کو بھی جانتا ہے. شیخ الہند کا دور ہے، بٹالوی نے اشاعت السنہ میں 10 سوال لکھے، 10 آنا انعام کا چیلنج دیا. کہا اے امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں، اے حنفیوں، تم مجھے ان سوالوں کا جواب دے دو. اعتراضات کیے، سوالات کیے، الزامات لگائے، اور اس میں لچر قسم کی بات کر کے امام ابو حنیفہ آخر اعتراضات کر کے ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی. تو شیخ الہند نے حضرت نانوتوی کے حکم پہ اس کا جواب ادلہ کاملہ لکھ کر دیا. 1 سال گزر گیا، غیر مقلدین کے پاس جواب دینے کے لیے ہاتھ نہیں تھا. اگر ہاتھ تھا تو قلم نہیں تھا، قلم تھا تو چلتا نہیں تھا. آخر انہوں نے 1 سال منتیں کی، ترلے کیے، لوگوں کے پاس گئے، ایک بندے کو کرائے پہ لکھا اور اس بندے کے ذریعے جواب لکھوایا. شیخ الہند نے اس مفتاح الادلہ کا جواب ایضاح الادلہ کے نام سے دیا. آج 1.5 صدی گزر گئی ہے، ترک تقلید والوں پر یہ پوری کتاب قرض موجود ہے. آج تک اس سوالات کے جوابات خالہ جی، پھپھو جی، ماما جی، اماں جی، ابا جی کے گھر کا کھیل نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے. میرے دوستو، حضرت شیخ الہند کے بعد آئیے حکیم الامت، مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ.
یہ بھی اس مسئلے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. ترک تقلید کا فتنہ آیا تو مولانا اشرف علی تھانوی کا قلم چلا ہے الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد، یہ لکھ کر امت مسلمہ کے سامنے اپنا حق ادا کیا. اور حضرت مولانا تھانوی کے بعد آئیے چشم و چراغ خاندان سادات کے، کشمیر کی دھرتی سے اٹھ کے دیوبند کو مہکانے والا گلشن، خاتم المحدثین، اذہن الناس فی الزمان، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ. حیران ہو جاتا ہے بندہ. بسط الیدین بھی لکھتے ہیں، نیل الفرقدین بھی لکھتے ہیں، فصل خطاب بھی لکھتے ہیں، کشف الستر بھی لکھتے ہیں، اور امت مسلمہ کے سامنے ترک تقلید کے فتنے کا منہ بند کر دیتے. اور میرے دوستو، حضرت کشمیری کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی علمی دنیا میں اس پر خاموش نہیں ہے. جزء ما قال المحدثون فی الامام ابی حنیفہ لکھ کر امت مسلمہ کے سامنے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے. اور میرے دوستو، حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اس مسئلے میں تو اسپیشلسٹ ہیں. یقین مانیے، آپ اٹھائیے احسن الکلام، اٹھائیے الکلام المفید، اٹھائیے. حضرت شیخ نے اس امت مسلمہ پر یہ کتب لکھ کے وہ احسان کیا ہے کہ رہتی دنیا، علمی دنیا ان کی نیاز مند رہے گی تا قیامت رہے گی. اور الکلام المفید میں اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ کتب تو کئی تھی کہ میں بات کرتا. انہوں نے 40 سال اس کتاب کو شائع نہیں کیا. آپ پڑھ لیں مقدمہ. کیوں؟ کہ ایک حوالہ یاد تو تھا لیکن کتاب سے دیکھ کر ملایا نہیں تھا، وہ تحریر نہیں کیا، تو 40 سال کتاب شائع نہیں کی. جب 40 سال بعد کتاب شائع کرنے کا وقت آیا، اس وقت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم مدرس بن چکے تھے. ان کے پاس تقریر کے لیے الکلام المفید بھیجی تو مولانا تقی صاحب نے حکم کے مطابق تقریر تو لکھی، لیکن ساتھ عرض لکھا کہ حضرت شیخ، میں آپ کی کتاب پہ میں تقریر لکھوں؟ میں تو اپنے طالب علمی زمانہ میں آپ کی کتابوں سے اتنا استفادہ کرتا کہ انہیں جوڑ جوڑ کر الماری میں اکٹھا رکھا کرتا تھا. آپ اٹھائیے تقریر حضرت شیخ الاسلام کی الکلام المفید پر، نہ ملے آپ پھر کہنا. حیران ہو جاتا ہے بندہ. ان اکابرین کے علوم کتنے. مقام ابی حنیفہ اٹھائیے، حضرت شیخ سرفراز خان صفدر کی اس کتاب پر مولانا طارق جمیل کے شیخ الحدیث جو ہیں، جن سے مولانا نے بخاری پڑھی ہے، مولانا مفتی عبداللہ رحمہ اللہ جو جامعہ رشیدیہ سہیوال کے شیخ الحدیث ہیں. آپ نے سنا ہوگا مولانا کہتے ہیں میں نے عبداللہ سے پڑھی، عبداللہ نے خیر محمد سے پڑھی. یہ وہ مفتی عبداللہ، وہ تقریر میں لکھتے ہیں شیخ سرفراز صاحب کو. یہ مولانا کے استاذ ہیں بخاری کے. وہ لکھتے ہیں حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے یہ کتاب مجھ تک تقریر کے لیے بھجوا دی، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد میں ایسے ایسے اعتراض کے جواب حاصل کر چکا ہوں جو بڑے عرصے سے اعتراض میرے دل میں تھے ورنہ جواب نہیں مل رہا تھا. یہ ان کے استاذ لیول کی بات کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگا لیں کہ مولانا سرفراز خان صفدر کا قلم کس حد تک ہے. میرے دوستو، اسی طرح ایک فتنہ جس سے آپ کو اور ہمیں موجودہ دور میں واسطہ پڑا ہے، جسے دنیا منکرین حیات الانبیاء کے نام سے یاد کرتی ہے. منکرین حیات انبیاء اٹھے تو صرف چند بندے بن کے تھے، لیکن آج ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکے ہیں. تو علماء دیوبند نے اس فتنے پر بھی زبان بند نہیں کی. میں آپ کے سامنے علمی آسمانوں کا تذکرہ رکھتا ہوں. جن جن حضرات نے ان کے خلاف کلمی جہاد کیا ہے، جنہوں نے اس کی ترتیب بنائی ہے، جنہوں نے اس مسئلے کو لکھوایا ہے، وہ کون کون ہیں؟ کان کی کھڑکی کھول کے دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا. 1957 ہے، گجرات سے اٹھنے والے ایک شخص عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتے ہیں. اس کے جواب میں خیر المدارس ملتان میں موجود مولانا خیر محمد جالندری، مولانا محمد علی جالندری رحمہم اللہ اٹھ کے
المہند المفند کو پیش کرتے ہیں، لیکن وہ شخصیت ضد پہ اڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا اور حوالے لاؤ اور کتابیں لاؤ۔ بھائی انکار آج ہوا تھا، حوالے نکالنے میں وقت چاہیے تھا، کتابیں لکھنے میں وقت چاہیے تھا، تو علماء جمع ہوئے، مولانا خیر محمد جالندری، مولانا محمد علی جالندری، مولانا یوسف بن نوری، قاضی مظہر حسین، مولانا احمد علی لاہوری اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر اور قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود۔ میں رکا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے۔ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، یہ جملہ میرا نہیں ہے، میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کھولیے تسکین الصدور، صفحہ 36 کھولیے، ورقے کی دائیں سائڈ کھولیے۔ حضرت اپنی تقریر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ حیات النبی پر ہم نے کتاب لکھوائی ہے، یہ اکیلا میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ جمعیت علماء اسلام مغربی کے تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، کیوں؟ حضرت مولانا مفتی محمود شیخ الہند کا وارث ہے۔ اگر شیخ الہند عالمی استعمار سے ٹکرا کے داخلی فتنے کے مقابلے میں آنکھ بند نہیں کرتا، انگریز سے ٹکر لے کر ادلہ کاملہ بھی لکھتے ہیں، ایضاح الادلہ بھی لکھتے ہیں، جوہد المقل بھی لکھتے ہیں، پوری ترتیب سے مذہب کا دفاع کرتے ہیں، تو شیخ الہند کا وارث مولانا مفتی محمود اس سے کیسے غافل رہ سکتے؟ حضرت مولانا مفتی محمود نے بھی سامراج سے ٹکر لی ہے، لیکن داخلی فتنے کا جوابات لکھوائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ فرمایا ہم نے لکھوائی، تسکین الصدور لکھی گئی، عقیدہ حیات النبی پر یہ وہ اجماعی دستاویز ہے، یقین مانے جتنی کتب اس پر لکھی جائیں گی آج کے بعد، اس سے مستغنی بندہ نہیں ہو سکتا، یہ ام الکتب ہے اس مسئلے پر، یقین مانیے یہ بنیاد ہے۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور حضرت مولانا مفتی محمود ایک جملہ مزید بھی لکھتے اپنی تقریر میں، فرماتے لوگو جب حضرت نے لکھی نا، ہم نے اعتماد کر کے دستخط کر دیے، یوں نہیں ہے، 3 دن کا اجلاس بلایا، حضرت کو بلایا کہ آپ پڑھ کے سناؤ، وہ سناتے گئے، ہم سنتے گئے، جہاں تھوڑی بہت تبدیلی کہی تو وہ مانتے گئے اور کرتے گئے، پوری کتاب سنی پھر دستخط کیے۔ یاد رکھیں یہ ہمارے اکابرین کی ایک ایک مسئلے کو امت تک بتانے کی دیانتداری ہے۔ اس کتاب کو آپ انفرادی کتاب نہیں، شورائی کتاب کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کتاب پر جملہ اکابرین نے دستخط کیے ہیں، یقین مانے بندہ حیران ہو جاتا ہے، ہمارے جملہ اکابرین نے اس پر وہ تحریرات، وہ باتیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہمارے اکابرین نے اس پر کون کون سے علماء۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں عقیدہ حیات النبی پر جن علماء نے دستخط کر کے کتاب لکھوائی ہے، سنیے، ان میں سب سے پہلا نام مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کے جلالین کے استاذ ہیں، مدرسہ شاہی مراد آباد انڈیا کے مولانا امروہی رحمہ اللہ نے تصدیقی دستخط کیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محدث اعظم مولانا حبیب الرحمن آسمی رحمہ اللہ دستخط کرتے نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمہ اللہ دستخط کرتے نظر آتے ہیں۔ نصف صدی تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہنے والی شخصیت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دستخط کرتے نظر آتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دستخط کرتے نظر آتے ہیں۔ محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری تصدیقی دستخط کرتے نظر آتے ہیں۔ المحدث الناقد علامہ ظفر احمد عثمانی
थानवी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत थानवी के खलीफा मुजाहिद मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हाफिजुल हदीस वल कुरान, कुरान के हाफिज तो बहुत हैं, ये हदीस पाक का भी हाफिज है। 1,00,000 हदीस सनदन याद है, मतनन याद है। हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरकाती रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। फाजिल दारुल देवबंद हजरत मौलाना नजीरुल्लाह खान रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। अमीर अजीमत मौलाना नवाज जंगवी शहीद रहमहुल्लाह के उस्ताद मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी सरगोदवी रहमहुल्लाह के फर्जंद मुफ्ती आजम सरगोदा मौलाना मुफ्ती अहमद सईद सरगोदवी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद खान का सिराजिया कुलिया रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। फाजिल दारुल देवबंद मौलाना आगा गुल बादशाह रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह के वालिद मोहतरम उस्ताजुल मुहद्दिसीन मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह दस्तखत करते नजर आते हैं। और हजरत मौलाना रसूल खान हजारवी जो हजरत मदनी से पहले शेख उल के शागिर्द भी हैं, दारुल देवबंद के उस्ताद भी हैं, मौलाना रसूल खान हजारवी नव्वरल्लाहु मरकदहू दस्तखत करते नजर आते हैं। और मेरे दोस्तों हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद आखिर में सबकी तस्दीक और मोहर के साथ दस्तखत करते नजर आते हैं। ये हमारे इल्मी आसमान है जिन्होंने अकीदा हयातुन नबी को यूं निखार के वाजे करके मुबय्यन मुबरहन मुदल्लल करके उम्मत के सामने पेश किया। ये हमारे अकाबरीन ने मसल की और मजहबी बुनियादों पर, यकीन मानिए अकल दंग रह जाती है इन लोगों ने क्या से क्या काम नहीं किया। 1 घंटे से 4 मिनट ऊपर हो गए मुझे बोलते हुए। आप ये ना समझना मैंने आपके सामने को आपका वक्त खाया है। आप अंदाजा लगाओ, अभी मैंने सिर्फ कुतुब के नाम लिए हैं। यकीन माने मैं रास्ते में आ रहा था, कुछ जैन मेरा भी था, हमारे भाई मुश्ताक को अल्लाह जज़ा खैर दे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने बाबुल उलूम के रोड पक्का में गुफ्तगू की तो आप उस अंदाज से करें। तो फिर मैंने कहा चलो हजरत मौलाना रिसाल साहब दामत पर रखा तो इनकी भी ख्वाहिश थी। मैंने सिर्फ कुतुब के नाम और मुसन्निफीन के नाम गिनवाए हैं। मैंने अभी किताबों का तारुफ नहीं कराया कि एक एक किताब में है क्या। मेरे यहाँ तखस्सुस है, मुफ्ती कोर्स में मैं पढ़ाता कम और समझाता इनको ज़्यादा हूँ। पूरी की पूरी एक किताब को उठाकर उसका तारुफ करा दें, हाँ भाई आप किताब पढ़ें और उसका खुलासा लिखें, तो ऐसे बंदे को किताब हिफ्ज़ हो जाती है, फिर मसला ही कोई नहीं होता। लेकिन आप तलबा हैं तो उम्मीद है मैं चंद बातें आपके दिमाग में उतार चुका हूँगा। इसके अलावा भी सियासी, समाजी, तंजीमी, तहरीकी, तसव्वुफ के मैदान की खिदमत थी जो अभी मैंने ज़ेर बहस नहीं ला। इसके अलावा भी है, यकीन माने जो ये मैदान बहुत वसी है, लेकिन मैंने सिर्फ मसल की अंदाज में आपके सामने उलमाए देवबंद के कारनामे रखे हैं। आपको चाहिए आज का ये मैसेज लेकर जाएं कि आप इस चीज को, इन कुतुब को अपने पास भी रखिए, पढ़िए भी सही, फायदा भी लीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह? जितने तालिब इल्म बैठे हैं सारे करेंगे? जो कहते हैं हम करेंगे वो हाथ खड़ा करके मेरी तायद करें जरा। जितने बैठे हैं कि हम अकाबरीन की कुतुब को पढ़ेंगे, इसको खरीद के अपने पास रखेंगे, जुमला अकाबरीन की किताबों से इस्तेफादा करेंगे और इसको अपने मुताला में रखेंगे। इससे जो मनहज और मसलक समझेंगे उसी को फैलाएंगे और बयान करेंगे। करोगे? जज़ाकुमुल्लाह, ये बहुत बेहतर काम है। और आपको एक खुशखबरी भी देता जाऊं, आपके ज़िला सवाबी में हज़रत मौलाना रिसाल साहब की निगरानी में इमाम आज़म अबू हनीफा इस्लामिक रिसर्च सेंटर, ये जो एक सेंटर कायम हुआ है बाजा में है ना, बाजा वहीं बाम खैल में, तो हज़रत के यहाँ आप उस लाइब्रेरी में अपने हिस्सा भी मिलाइए, वहाँ पर पढ़िए भी सही, फ़ायदा भी लीजिए। अगर कुतुब आपके पास मौजूद हैं तो उस लाइब्रेरी में जमा कराइए, ताकि जो किताब 1, 2, 4 बंदों तक है वो 1, 2, 4 हज़ार बंदों तक मुंतकिल हो जाए। ठीक है, उसका फ़ायदा
کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں علمی دنیا میں اپنے افراد کو مضبوط کرنا سیکھو. آج ذاکر نائک کو آپ اور ہم سارے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو بمبئی کا رہنے والا ہے. میں پورے مجمع سے اس کا نام پوچھوں تو نام ہی کسی کو نہیں آئے گا, لیکن ذاکر نائک کے لفظ سے آپ جانتے ہیں. آپ طالب علموں میں مجمع میں کسی کو اس کا نام آتا ہے؟ اس کا نام عبد الکریم ہے. جی ہاں, نام نہیں جانتے, کام اس کا دنیا جانتی ہے. کیوں؟ اس کی قوم نے اس کو سنبھالا ہے, اس کی قوم نے اسے جتنے وسائل تھے سارے پرووائڈ کیے ہیں. آج وہ دنیا میں گونج رہا ہے. اہل حق اہل باطل اپنی جگہ, میرا اس کے لیے جو نظریہ ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا شے ہے. لیکن آپ حضرات بھی تو اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو, مسلک کے اوپر کام کرنے والوں کو سنبھالیے, تعاون کیجئے علمی طور پہ بھی, نہیں تو کم از کم وہاں جا کر استفادہ بھی کیجئے. کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. آج کی گفتگو ہماری یہ براہ راست چلنی تھی, لیکن آپ کے یہاں 4G کے سگنل نہیں ہیں تو براہ راست نہیں چل سکی. یہ ہماری گفتگو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں آپ یوٹیوب پر تو آپ کو ہمارے 2.5 لاکھ سے زائد سبسکرائبر ملیں گے. اسی طرح آپ مفتی عبدالواحد قریشی فیس بک پہ لکھیں تو آپ کو 1.4 ملین سے زائد ابو فالورز ملیں گے. پوری دنیا میں الحمدللہ یہ ڈیٹا جا رہا ہے. اس کی خالصتاً وجہ یہ ہے کہ للہ فی اللہ ہم نے کام کیا. اور میرے دوستو, بے سر و سامانی کے عالم میں اٹھ کے ہم نے دنیا میں یہ کام کیا ہے. آج یہ پیغام جو دنیا میں گونج رہا ہے, اس انٹرنیٹ کی دنیا میں جو لوگ چلتے ہیں, میں ہر بندے کو انٹرنیٹ کی ترغیب نہیں دیتا, جو کرتے ہیں میں ان حضرات کو کہوں گا کہ اس کام کو بھی آگے پھیلائیے. کریں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.